جس کے ساتھ کمٹمنٹ ہوگی اس کے ساتھ عمل کرو گے. لوز لیبر از ویری سویٹ. جس کے ساتھ محبت ہو جائے اس کی تو خدمت میں آپ ساری زندگی گزار دو گے, آپ اس کے لیے مر بھی جاؤ گے. اس وقت پتہ نہیں کیوں آپ کا تساہل غائب ہو جاتا ہے. جب تھوڑی سی محبت پیدا ہو جائے کسی کے ساتھ, آپ کے تو پاؤں میں بجلیاں آ جاتی ہیں, دماغ ہر وقت اس کا سوچ رہا ہوتا ہے. تو کسی بڑی پرانی کہاوت میں اہل عرب کے ایک مدبر نے کہا کہ لو از اے ویلیو وچ کین ناٹ بی ریپلیسڈ. یہ واحد ویلیو ہے جس کی ریپلیسمنٹ ہی کوئی نہیں ہے. اب جب اس کی ریپلیسمنٹ ہی کوئی نہیں ہے, یہ ایک منفرد سا جذبہ جس میں پیدا ہو جائے, تو آپ سوچ سکتے ہو کہ پتہ نہیں انسان میں کیا ہے. آنیسٹلی ٹیلنگ, یہ میں نہیں آج تک سمجھ سکا کہ جس انسان سے محبت ہو جائے اس کو آپ دے دلا تو کچھ نہیں سکتے, دل کرتا اس کی خدمت کی جائے. یعنی محبت ایک ایسا جذبہ ہے کہ وہ ہر ظالم سے ظالم شخص کو مجبور کر دے گا کہ جس سے اسے محبت ہے اس کی خدمت کی جائے. اب دیکھو نا, آپ کو اللہ سے ایسا انس کیوں نہیں ڈیولپ ہوتا؟ سب سے بہترین محبت تو صفاتی ہوتی ہے. ایسی صفات تو کسی اور میں ہے ہی نہیں. فار ایگزامپل, جس کا کوئی دوست نہیں اس کا اللہ دوست ہے. اللہ کے سوا کوئی قابل اعتماد دوست ہے ہی کوئی نہیں. آج کے گلے شکوے دیکھو, ادھر سے ادھر کر دیتی ہے دنیا, بگاڑ دیتی ہے. گلہ ہی سب سے بڑا ہے. ہم نے اتنا انس رکھا, اتنا پیار رکھا, اگلوں نے ہمیں کوئی جواب ہی نہیں دیا, اگلوں نے یہ کر دیا. تو یہ وہ جذبہ ہے. اگر آپ نے اس کا برابر کا صلہ لینا ہے تو صرف اللہ سے ہو سکتا ہے. اس کے پاس کوئی ریٹرن کی کمی نہیں ہے. اور وہ کہتا کیا, اب دیکھو ہمارے رسم بنی ڈرو ڈرو ڈرو. بھائی کہاں تک ڈرو؟ میں کیا ڈروں اللہ سے؟ وہ مجھے نظر نہیں آ رہا. وہ اتنا بڑا ہے کہ میں تو ایک معمولی سے پنچکی کے خوف سے پس جاتا ہوں. میں ایک پتھر کی ضرب سے ختم ہو جاتا ہوں. میں اس سے کتنا ڈر سکتا ہوں؟ رات کو ایک حادثہ پیش آ جائے, ایک سایہ میری اگر کھڑکی کے سامنے آ جائے تو میں خوف سے مرا جاتا ہوں. میں اللہ سے کتنا ڈر سکتا ہوں؟ کیا اللہ بھی ڈرانے کو کہتا؟ نو, ناٹ ایٹ آل. بھائی وہ کہتا ہے یار اس چیز سے ڈرو جو تمہیں مجھ سے دور کر دے. اللہ کا صحیح معنی میں خوف یہ ہے کہ اس چیز سے ڈرو جو تمہیں اللہ سے دور کر دے. پھر اپروچ کیا ہے؟ وہ تو اس نے بڑی سادہ سی بات کی, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. مجھے محبت کرنا نا, اب کوئی عورت اور کوئی مرد کہہ دے مجھے, اس پہ اگر کوئی اختلاف ہو, اس پہ کوئی اختلاف نہیں کہ محبت کرنے والا کوئی شیئرنگ نہیں چاہتا, ایسا نالائق ہوتا ہے. کوئی شیئرنگ نہیں چاہتا, نہ کوئی مرد چاہتا شیئر کرنا, نہ کوئی خاتون چاہتی شیئرنگ. مگر جو شیئر کرے گا وہ اتنا بڑا عالی ظرف ہوگا, اتنا بڑا عالی ظرف ہوگا کہ وہ محبت کے اعلیٰ ترین مقامات تک چلا جائے گا. ہم اس کو نارمل لو افیئرز نہیں کہہ سکتے. جو برداشت کرے گا, جو سمیٹے گا, جو اس پوزیشن کے ایلیمنٹ کو اپنے سینے میں سمیٹ کے دوسروں کو الاؤنس دے گا, وہ تو بہت بڑا انسان, بہت بڑا مفکر, بڑا دانشور, خدا کا بہت بڑا بندہ ہوگا. اسی لیے آپ کو مسٹکس میں زیادہ ایکسیپٹنس نظر آتی ہے. اسی لیے جو بڑے بڑے صوفیان لوگ پوچھتے ہیں یہ دوسروں کو, ہر بندے کو قبول کیوں کر لیتے, یہ سیکٹیرین کیوں نہیں ہوتے, یہ ریلیجس مانیٹیرینز کیوں نہیں ہوتے, یہ سب کو کیوں قبول کر رہے؟ معین الدین کے بعد سکھ کیوں آتے ہیں, ہندو کیوں آتا ہے, مسلمان کیوں آتا ہے, شیعہ سنی کیوں آتا ہے؟ یہ حیران ہو جاتے ہیں. بھائی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی پوزیشن سے کچھ آگے بڑھ گئے, وہ اس کی رحمت بے کراں کو دیکھ. اگر وہاں سے ایشوئنس اتنی کامن ہے, اتنی فراخ ہے, تو پھر ہم کیسے کنجوس ہو سکتے ہیں؟ وہ اسی لیے یہ جو اہل کفر کے بیچ میں بیٹھتے ہیں, یہ بڑے بڑے صوفیاء, وہ اپنے جبری طرز عمل سے کسی کو مسلمان نہیں کرتے. اس لیے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے اقبال نے بھی کہا تھا کہ محبت فاتح عالم ہوتی.
اور ان لوگوں کو آپ صحیح محبت کے مراکز تصور کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ مغفرت کی بھی مجالس رکھتے ہیں، یہ خدا کی بخشش کے کارندگان ہوتے ہیں، یہ لوگوں کو قبول کرتے ہیں، وصول کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں عطا کرتے ہیں، کسی کو بدترین کفر و شرک سے اللہ کی رحمت کو لے کے آتے ہیں۔ خدا ان کا منتظر ہوتا ہے، خدا اس لیے ان کے درجات بلند کرتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس کی رحمت پہ قدغن نہیں لگاتے، رکاوٹ نہیں لگاتے۔ اب آپ دیکھیے اللہ کو توبہ سے خوشی کتنی ہوتی ہے۔ یہ ویسے ہے لطیفہ تھا، مگر یہ الہیاتی لطیفوں میں سے ہے کہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خوبصورت لطائف میں سے کہ اللہ توبہ سے، بندے کی توبہ سے اتنی محبت رکھتا ہے جیسے اس بدو کی طرح جس کا صحرا میں نا بڑی دور نکل جائے، کوئی چشمہ نہ ہو، پھر اس کے اونٹ پہ پانی لدا تھا، خوراک تھی، سب کچھ تھا، پھر وہ گم ہو گیا۔ وہ صحرا کی وسعتوں میں اونٹ بھاگ گیا اس کو چھوڑ کے، اب وہ پاگلوں کی طرح اٹھا، اٹھ کے ادھر بھاگا ادھر بھاگا، نہ اونٹ ملا نہ پانی ملا، افلاس ملا، تھک ہار کے وہ سو گیا کہ اب موت کے سوا تو کوئی زندگی نہیں ہے، چلو ماری جاؤ۔ جب وہ تھوڑی دیر سو کے اٹھا، ذرا آگے بڑی مزیدار بات ہے، جب وہ تھوڑی دیر سو کے اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اس کا اونٹ اس کے پاس کھڑا تھا، پانی بھی تھا، روٹی بھی تھی، سب کچھ۔ تو وہ خوشی سے اتنا بوکھلا گیا کہ اس نے فوراً کہا، اے اللہ میں تیرا مالک اور رب ہوں، اور میں ہی تیرا پالنے والا ہوں، اور میں ہی تیرا مہربان ہوں۔ یعنی بوکھلاہٹ میں فکر ہی بھول گیا کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، تو میرا مالک ہے، تو مجھ پہ رحم کرنے والا۔ الٹا وہ یہ کہہ رہا تھا، اس کا خوشی کا یہ عالم ہو رہا تھا کہ اس نے کہا نہیں اے اللہ میں تیرا پروردگار ہوں اور میں نے تجھ پہ بڑا رحم کیا۔ یعنی یہ بوکھلاہٹ کا عالم ہوتا ہے اس خوشی میں۔ تو خدا اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے بندے کی توبہ پہ۔ یہ بڑا غیر معمولی موازنہ ہے، اگر آپ غور کرو تو یہ بڑا غیر معمولی موازنہ ہے کہ عقل خبت ہو جاتی ہے، اللہ کی نہیں، اس بندے کی جس کو اچانک اتنی بڑی خوشخبری ملے، اس کی عقل خبت ہو جاتی ہے، وہ پتہ نہیں کیا اوٹ پٹانگ کہتا پھرتا ہے منہ سے۔ پھر جب اللہ کو اتنی بڑی خوشی ہوگی تو وہ کیا کرے گا؟ اندازہ لگا سکتے ہو وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی بے قرار رحمت کے خزانے اس گناہ گار پہ لٹا دے گا۔ وہ یہ کرے گا نا کہ جس کو تھوڑی سی دینی تھی، جب وہ ایک گناہ گار کو، ایک خطا کار کو دیکھے گا کہ اس نے مجھے رب مانا، مجھے سچا جانا، وہ دل سے محبت مجھے کر رہا ہے، تو وہ اتنا خوش ہوگا، اتنا خوش ہوگا کہ وہ بے قرار رحمت کے خزانے اس پہ لوٹا دے۔ خادم حضرات، اللہ میاں کی عادات سمجھنا آسان نہیں ہے، کیونکہ ہیں بڑی بڑی عادات۔ ہمارے پاس 0 ہیں تو اس کے پاس 100 ہیں۔ دیکھو نا، اس نے اپنی رحمت کی مثال دینی تھی نا، اس کے پاس تھا ہی کچھ نہیں۔ وہ کیا کرتا؟ اب زمین پہ اتر کے آ کے بتاتا کہ میں اتنا بڑا مہربان ہوں۔ تو جو چیز وہ چنتا ہے نا مثال دینے کے لیے، اس کو بڑے غور سے دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سی ہستی کو چن رہا ہے اپنی مثال دینے کے لیے۔ پھر اس نے کس کو چنا؟ ماں کو۔ ماں کو چنا۔ اس نے کہا لوگوں، باقی تو کسی کو کم علم ہے یا نہیں ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے ان کو تو حضور گرامی مرتبت کے رحم و کرم سے واسطہ نہیں پڑے گا، مگر ماں سے تو سب کو واسطہ پڑتا ہے۔ ماں کے بغیر پیدا بھی تو کوئی نہیں ہوتا کو۔ تو پھر اس نے جو اپنے رحم و کرم کی مثال دی وہ ماں کی دی کہ میں تم پر 100 ماؤں سے زیادہ مہربان ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ام طلحہ کے پاس سے، مجھے ایگزیکٹلی نام نہیں، تو وہ کھانا پکا رہی تو ان کا بچے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک دم سے آگ بڑکی جب لگی تو وہ بھاگ کے کہیں، بچہ قریب ہوا تو اسے بچایا،
آنکھ سے. پھر انہوں نے عجیب سا سوال پوچھا. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ایک ماں ہوں, میں نے دیکھا میرا بچہ ذرا سا آگ کے قریب گیا ہے تو میں بھاگ کے گئی اور میں نے اس کو سیفٹی میں رکھا, تو کیا اللہ اس قسم کی مہربانی رکھتا ہے؟ تو حضور نے وہی مثال لوٹا کے کہا اگر تم ماں ہونے کی حیثیت سے اپنے ایک چھوٹے سے بچے کو آگ کی قربت سے بچانے کے لیے اتنی بے چین ہو گئی ہو, تو اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے جو 100 ماؤں سے بھی زیادہ, یہ 100 محاورہ تن ہے, 100 محاورہ تن ہے جسے ہم عجلت میں بول جاتے ہیں. انہوں نے کہا اگر لاکھوں کروڑوں ماؤں کے جذبوں کو اکٹھا کیا جائے تو خدا کے اس جذبہ ترحم اور محبت اور مغفرت اور بخشش اور کرم تک نہیں جاتے. تو why not believe him? Why not love him as you love your parents, your mother, your father? یہی وہ گلا کرتا اور کہتا چلو یار روز نہیں, بار بار نہیں. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ, حج کے موقع پہ کہا نا اس نے کہ جب باقی عبادات کی رسم و رواج ختم ہو جائیں, فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ, مجھے اس طرح یاد کرو جیسے آبا و اجداد کو کرتے ہو, جیسے ماں کو کرتے ہو, جیسے باپ کو کرتے ہو, جیسے دادا کو کرتے ہو. ہاں تھوڑا سا فرق ڈال دو, او اشد ذکر, تھوڑا زیادہ کر دو. جب تم تھوڑا زیادہ کرو گے تو مجھے یہ یقین ہو جائے گا کہ میں تمہیں تمہاری ماں سے بھی زیادہ عزیز تر ہوں, باپ سے بھی زیادہ عزیز تر ہوں. میں تمہیں دنیا کے, یہ خدا کا رائٹ ہے نا, حق بنتا ہے نا اس کا. بھائی ماں اللہ کے بغیر کچھ نہیں تھی, باپ اللہ کے بغیر کچھ نہیں تھا, نسل انسان اللہ کے بغیر کچھ نہیں تھی, رزق اللہ کے بغیر کوئی نہیں دے سکتا, عزت نہیں دے سکتا, توہین نہیں دے سکتا. جب کوئی بھی کوئی شاید نہیں دے سکتا اور دینا ہی صرف اللہ نے, تو پھر اس کی پرائیورٹی تو رکھو نا. بخشش بھی اسی کی, کرم بھی اس کا, زندگی بھی اسی, موت بھی اسی کی, بعد الموت زندگی بھی اسی کی, ارب سال کی مغفرت اور آسانی بھی اسی کی, جنت الفردوس بھی اسی کی, بقائے حیات اسی سے. تو پھر اس کو پراپر ریکارڈ کیوں نہیں دیتے؟ کون سا برین ہے جو پرائیورٹی کو ارینج نہ کرے؟ کون سا ایسا دماغ ہے جس سے یہ ناز ہے کہ وہ بہتر سوچتا ہے اور وہ ایمان رکھ نہ کرو تو ٹھیک ہے, اگر آپ خدا پہ یقین نہ کرو تو ٹھیک ہے, پھر تو آپ کی اپنی زندگی, اپنا انداز ہے, پھر آپ کو انصاف کا گلہ نہیں, کسی چیز کا کوئی گلہ نہیں. بھائی ایک شخص میرے پاس آتا ہے, کہتا ہے جی یہ اللہ انصاف نہیں کر رہا. میں کہتا تم اللہ کو مانتے ہو؟ اگر تم اللہ کو مانتے ہو تو پھر جا کے سمجھنے کی کوشش کرو وہ کیوں نہیں کر رہا, اور اگر اللہ کو نہیں مانتے ہو تمہارا کیا حق ہے اللہ پہ تانا دینے؟ جس چیز کو تم مانتے ہی نہیں اس کو تانا کیسے دے سکتے ہو؟ اگر کوئی کافر ہے, مشرک ہے, ایک نان بلیور ہے, جو آپ کے پاس دلیل یہ لا رہا ہے کہ I don't believe in God but he is not creating justice, okay then leave him alone, چھوڑ دو اس کو, پھر بتاؤ کہ کیوں نہیں انصاف ہو رہا. میری بات سمجھتے ہو نا؟ ایک تو وہ شخص ہے جو اللہ پہ یقین رکھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ قضاء و قدر کی وجہ سے حالات ہو رہے ہیں, اور وہ سمجھتا ہے کہ زمین انصاف کی جگہ نہیں بلکہ قیامت اور آخرت انصاف کی جگہ ہے. ایک وہ شخص ہے جو آپ سے آ کے کہتا ہے I don't believe in God. کیوں جی؟ سری لنکا میں ہزاروں لوگ بھوکے مر گئے, خدا ہوتا تو وہ بھوکے نہ مرتے. فلاں جگہ یہ ہو گیا, اگر خدا ہوتا. بھائی ان سے کہو گے you don't believe in God, پھر وجہ بتاؤ کیا. They have no right to say such a thing. ہاں اگر خدا پہ یقین ہے تو تم ریزن ڈھونڈنے کی کوشش کرو گے, اگر نہیں ہے تو you have no right to blame God in any way, in any case. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو یہ پورے سے پورے خلوص کے ساتھ جس سے کمٹ کیا ہے تمہیں, جس اللہ کو تم نے مانا ہے, اس کا ریگارڈ کرنے.